رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 75 پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس میں خالق قدوس جل وعلا نے ان مہاجرین کا ذکر فرمایا جنہوں نے بعد میں ہجرت کی۔ خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا من بعد، جو بعد میں ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا انہوں نے جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ، یعنی ان مہاجرین سے خطاب کیا گیا جو مہاجرین اولین ہیں کہ تمہارے بعد کچھ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں تمہارے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، فاولئک منکم، پس وہ لوگ جو ہیں وہ تمہیں میں سے ہیں، یعنی وہ بھی تمہارے حکم میں ہیں، جو فضیلت تمہاری ہے ان کی بھی وہی فضیلت ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ ان میں سے رشتہ والے جو ہیں ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک، ان میں سے بعض جو ہیں بعض کے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کی کتاب میں، ان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی علم والا ہے، ہر چیز پر علم والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اسی طرح مہاجرین کی جو اقسام بیان کی گئی ہیں، مہاجرین کے جو طبقات کا ذکر کیا گیا ہے، مہاجرین کے کئی طبقات ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی، اور ان کو مہاجرین اولین کہا جاتا ہے کہ جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ہیں اور وہ مہاجرین اولین میں شمار ہوتے ہیں۔ اور ایک مہاجرین کا طبقہ وہ ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اس کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ تو اس میں جب انہوں نے دو طرف ہجرت کی تو ایسے لوگ جو ہیں، ایسے صحابہ کرام کو اصحاب الہجرتین کہا گیا کہ پہلے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اس کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اور تیسرا گروہ جو ہے، طبقہ جو ہے، جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد مکہ المکرمہ کے فتح ہونے سے پہلے انہوں نے ہجرت کی، اور ان کو اصحاب ہجرت ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اس آیت سے پہلی والی آیت میں مہاجرین اولین کا ذکر تھا، اور یہ جو آیت ہے آیت نمبر 75، اس میں اللہ رب العزت نے اصحاب ہجرت ثانیہ کا ذکر فرمایا۔ اور خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں جو مہاجرین تھے وہ ایک دوسرے کے وارث ہوا کرتے تھے۔ وراثت جو تھی وہ ہجرت کے اعتبار سے تھی، دوسرا جو وراثت تھی وہ اخوت کی بنا پر تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا وہ ایک دوسرے کی وراثت کے وارث بن سکتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت، اس کلام مجید کی اس آیت مقدسہ کے ذریعہ سے وہ حکم جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ بعض جو ہیں وہ بعض رشتہ داری کے اعتبار سے ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ تو یہاں
नस्ब के एतबार से जो रिश्ता दार हैं वो विरासत में एक दूसरे के विरासत के हकदार हैं। पहले ये था कि हिजरत और अखुवत के एतबार से एक दूसरे के वारिस बनाए जाते थे, लेकिन अब जब ये आयत मुकद्दसा नाजिल हुई तो नस्ब के एतबार से कहा गया कि नस्बी रिश्ते के एतबार से वो एक दूसरे के वारिस बन सकते हैं, और पहले हुक्म को इसके साथ मनसूख कर दिया गया। अब यहाँ इस आयत मुकद्दसा में तीन बातें जो हैं वो रोज़ रोशन की तरह अयां हो जाती हैं कि हिजरत और अखुवत के रिश्ते के एतबार से जो लोग एक दूसरे के वारिस बनते थे, ईमान वालों के, ये हुक्म जो है इस आयत के साथ मनसूख कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि अब विरासत का दारो मदार जो है वो नस्बी किराबत पर है, ना कि अखुवत के एतबार से या हिजरत के एतबार से नहीं, बल्कि वो अब नस्ब के एतबार से है कि नस्ब के तौर पर बंदा जो है वारिस बन सकता है। और एक रिश्ता जो है ससुराली रिश्तों में से कि शौहर जो है वो बीवी का वारिस बनेगा, बीवी की जायदाद का वारिस बनेगा, और बीवी जो है वो अपने शौहर की जायदाद की वारिस बनेगी। ज़वील अरहाम से मुराद जैसे मामू खाला वगैरह, ये अहनाफ के नज़दीक है कि वो एक दूसरे के वारिस बन सकते हैं। खालिक़ कायनात जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना आमनू मिन बादु, जो बाद में ईमान लाए, वहाजरू, और उन्होंने हिजरत की, वजाहदू माकुम, और उन्होंने तुम्हारे साथ मिलकर जिहाद किया, फ़उलाइका मिनकुम, तो वो भी तुम्हारे ही हुक्म में हैं, व उलुल अरहाम बादुहुम औला बिबादिन फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में नस्ब के एतबार से, यानी बाज़ जो बाज़ के रिश्तेदार हैं वो एक दूसरे के वारिस बन सकते हैं। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अहकामात पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, कुरान के मफ़ाहीम को समझने का फ़हम अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।